تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، معطر معطر پسینہ فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل ختم الرسل مولائے کل، احمد مجتبی محمد عربی ارواحنا فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذران عقیدت بڑی ہی والہانہ محبت کے ساتھ ایک ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے مختلف موضوعات پر بہت ہی اچھے اور اچھوتے نرالے انداز میں خطاب آپ نے سماعت کیا۔ میں بس اس لیے حاضر آیا ہوں کہ کچھ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ لکل جواد کبوا وَلِكُلِّ سَيْفٍ نَبْوَةٌ وَلِكُلِّ عَالِمٍ حَفْوَةٌ، ہر تیز رفتار گھوڑے کو ٹھوکر لگنی ہے، ہر تیز تلوار کو زنگ لگنی ہے، اور ہر عالم سے کبھی نہ کبھی اللہ ہمیں ذلت سے بچائے کبھی نہ کبھی لغزش ہونی ہے نا۔ تو میں اس لیے حاضر آیا ہوں کہ میری اصلاح بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گفتگو بھی ہو جائے، آپ کو دیکھ لوں میں، آپ مجھے دیکھ لیں، بہت دن کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت اچھے انداز میں بھی آپ نے منقبت اور نعت پاک سماعت کی، میں بھی دو تین شعر پڑھ رہا ہوں تاکہ ایک ماحول پیدا ہو جائے، بس ماحول بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو جو میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں آپ لوگ قریب آ کے بیٹھ جائیے، قریب آ جائیے، تھوڑا سا مزہ آئے گا۔ اگر آپ لوگ اچھا لگے گا تو آپ لوگ قریب رہنا، نہیں لگے گا تو پھر چلے جانا وہیں پہ، ٹھیک ہے۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ کہہ دیں ذرا زور سے سبحان اللہ۔ غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، آپ لوگوں کو میرے ساتھ پڑھنا ہے، ہاں آپ لوگوں کو میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ منقبت اعلیٰ ہے تو تین شعر سماعت کر لیں آپ لوگ۔ غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، جو پہلا والا جو مائک تھا وہ اس کی بات کچھ اور تھی، آج کے مائک کی بات کچھ اور ہے، مگر آپ لوگ مائک بن جائیں، ہاں میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے، غم کے مارو چلو بے، غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے، ایک عالم منور ہے جس ذات سے، ایک عالم منور ہے جس ذات سے، ہاں وہی ماہ پارا بریلی میں ہے، غم کے مارو چلو بے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے لوگ بہت پختے لوگ ہیں ماشاءاللہ سنیت میں، ہے نا، آواز آنی چاہیے سب کی۔ غم کے مارو چلو بے، بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے،
منور ہے جس ذات سے، ہاں وہی ماہ پارا بریلی میں ہے، غم کے مارو چلو بے، اور قادری جلوہ غوث آتا تھا جس میں نظر، جلوہ غوث آتا تھا جس میں نظر، وہ رضا کا دلارا بریلی میں ہے، غم کے مارو چلو بے، غم کے مارو چلو بے، اور جلوہ گر ہے وہاں جلوہ گر ہے وہاں شاہ احمد رضا، مفتی اعظم ہند اختر رضا، غور سے دیکھیے تو نظر آئے گا، غور سے دیکھیے تو نظر آئے گا، چاند سورج ستارہ بریلی میں ہے، غم کے مارو کے مارو چلو بے سہارو، چلو مل کے پڑھیں آپ لوگ، غم کے مارو چلو بے سہارو، چلو غم کے مارو چلو بے، اور ڈوبنے والوں ظلم نام لو، نور والا بنائیں گے نوری میاں، نور والا بنائیں گے نوری میاں، نور کا ایک مینارہ بریلی میں ہے، غم کے مارو چلو بے، منقبت بند کر دوں، ختم کر دوں، ہاں پڑھ دیں میرے ساتھ پڑھے نا، غم کے مارو چلو بے، غم کے مارو چلو بے، اور جس سے ہے اہل سنت، جس سے ہے اہل سنت کی کھیتی ہری، جس کو کہہ
وارث علم احمد رضا جو بنا، وارث علم احمد رضا جو بنا، فخر ازہر ہمارا بریلی میں ہے، غم کے مارو چلو بے سہارو چلو، بے کسوں کا سہارا بریلی میں ہے، غم کے مارو چلو بے سہارو چلو۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں مجھ غریب کو، انشاءاللہ بہت جلدی ہی ہم لوگ یہاں سے رخصت ہوں گے۔ مگر ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگ اس محفل میں آئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی محفل ہے، اللہ اکبر، کہ اس محفل میں آنے کے بعد بندہ مومن خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ حدیث پاک کے تحت انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے علامہ سید ہدایت رسول رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو چار اشعار میں آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے نور نظر ہیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے حدائق بخشش لکھی، نعت و منقبت لکھی، جمع کیا سب کو، لیکن مرثیہ کسی کے لیے اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی، کسی کے لیے مرثیہ اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی، مگر یہ ایسی ہستی ہیں جن کے ایصال ثواب کے لیے اعلیٰ حضرت نے نعت لکھی، سبحان اللہ۔ جن کے ایصال ثواب کے لیے، اس سے پتہ یہ بھی چلا کہ کسی کے ایصال ثواب کے نعت کا لکھنا جائز ہے، نعت کا پڑھنا جائز ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے کیا ہے، شریعت سے ہٹ کر کوئی بات اعلیٰ حضرت کی آپ کو نہیں ملے گی۔ ان کے لیے آپ نے نعت لکھی، اور نعت بھی کون سی؟ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، جن کو ہم سلام کے طرز پر پڑھتے ہیں، کعبے کے بدر الدجا، یہ اس کا پس منظر ہے۔ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن پس منظر ہم لوگ کو معلوم نہیں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ان کے تیجے کے موقع پر آپ نے یہ کلام لکھا، سبحان اللہ، اور اس کلام کو لکھنے کے بعد ایصال کیا علامہ سید ہدایت رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے کلام کو لکھا اور ان کی نظر کیا کہ اس کا ثواب ان تک پہنچے۔ وہ علامہ ہدایت رسول رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے بھی دکھاؤ ادا تاج والے، مجھے بھی دکھاؤ ادا تاج والے، کہ جس پر ہے پیارا خدا تاج والے، کہ جس پر ہے پیارا خدا تاج والے، نہ تو ہے خدا میں نہ تجھ میں خدا ہے، نہ تو ہے خدا میں نہ تجھ میں خدا ہے، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے، نہ تو ہے خدا سے جدا تاج والے، اور دنیا کس کشتی کا خدا کے حکم سے تو ہے نا خدا با خدا تاج والے، تو ہے نا خدا با خدا تاج والے، اور تجھے کون سمجھے تجھے کون بوجھے، تجھے کون سمجھے تجھے کون بوجھے، حقیقت میں تو ہے سر خدا تاج والے۔ علامہ ہدایت رسول رام پور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان اشعار کو سننے کے بعد ایک بات تو ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین جو بھی لکھتے تھے وہ عشق مصطفیٰ میں ڈھل کر لکھا کرتے تھے۔
نا؟ ان کلام کو سننے کے بعد اس کلام میں دو شعر ہیں جو منقبت کے شعر ہیں. وہ شعر مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، میں اس کو لکھ کے لایا. وہ شعر دو شعر یہ ہے کہ تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں. انہوں نے شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا اور کہا یا رسول اللہ تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں لگاتا ہے تیرے رضا تاج والے. تیرے دشمنوں کے کلیجے میں دل میں لگاتا ہے تیرے رضا تاج والے. اور یہ تیر لگاتا کون ہے؟ تو فرمایا تیرا پاک نائب، تیرا سچا وارث. تیرا پاک نائب، تیرا سچا وارث، تیرا بندہ احمد رضا تاج والے. تیرا بندہ احمد رضا تاج والے. اور ہم لوگوں کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے آپ نے کہا نہ لے کافروں سے مدد کوئی سنی، نہ لے کافروں سے، یعنی وہ لوگ ان لوگوں سے، نہ لے کافروں سے مدد کوئی سنی، صلح کل کے فتنے مٹا تاج والے. صلح کل کے فتنے مٹا تاج والے. حضرات محترم، تو یہ اشعار مجھے اچھے لگے تو میں لکھ کر کے لایا. ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوار حیات، ان کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھنا اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا. آج جب ہم میلاد کرتے ہیں یا بزرگوں کی محفل سجاتے ہیں تو لوگ آناکانی کرتے ہیں. بہت سے لوگ آنے کے لیے جی گھبراتا ہے بہت سے لوگوں کا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے. ان کو قرآن کی آیتوں سے آپ سمجھائیں، احادیث مبارکہ سے آپ سمجھائیں، مگر وہ لوگ سمجھنے کا نام کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے، قصے بیان کرتا ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے اور کہا لنثبت بہ فؤادک. یہ قصے ان کی باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، آپ کا دل مطمئن ہوگا. ان کی زندگیوں کو ہم اور آپ سمجھیں گے، مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر کے سمجھاتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو اگر تمہیں مثال دے کے سمجھانا پڑے اور ایک مچھر کی مثال دے کر سمجھانا پڑے تو میں مچھر کی مثال بھی دوں گا تاکہ یہ بات تمہارے ذہنوں میں اتر جائے. اللہ مثال دیتا ہے، مثال دے کر سمجھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر سمجھاتا ہے. اللہ والوں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے. سبحان اللہ. اچھی طریقے سے آپ لوگ دھیان ادھر دیجیے، بالکل توجہ سے. اگر میری بات انشاءاللہ آپ کے ذہن میں دماغ میں اتر گئی تو انشاءاللہ کل سے آپ کہیں گے کہ واقعی جو ہے قرآن مجید میں اللہ والوں کا ذکر ہے، اللہ والوں سے دوستی کرنا ہے، ان کی معیت اختیار کرنی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے اور ان کا ذکر کرتے رہنا ہے. ابھی ذکر کرنے کی بات بعد میں آئے گی. سب پہلے سمجھتے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے پیش کی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. سب سے پہلی بات تو یہ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ادھر سمجھ لیں ایک بات اور کہ اللہ فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا. تمہیں رحمان کی معرفت چاہیے، اللہ کی معرفت چاہیے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کے صفات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کو تم جاننا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت کو تم جاننا چاہتے ہو، سمجھنا چاہتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے مجھے جاننے کے لیے، میری پہچان کے لیے، میری معرفت کے لیے رب فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا. میری معرفت چاہتے ہو ان سے پوچھو جو میری خبر رکھتے ہیں. اللہ فرماتا ان سے پوچھو. اللہ نے یہ نہیں کہا میری معرفت چاہیے تو ڈائریکٹ مجھے سمجھنا چاہتے ہو. ارے جب کوئی حقیقت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا تو حقیقت خدا کو کیا سمجھے گا.
سرکار خود فرماتے ہیں، اور کن سے فرماتے ہیں؟ صدیق سے فرماتے ہیں، اے صدیق اکبر، تیرے نبی کی حقیقت کو تیرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔ وہ صدیق جو سفر میں ساتھ، جو حضر میں ساتھ، گھر میں ساتھ، ہر لمحہ ساتھ، جو ہر لمحہ ساتھ ہو، اس سے کہتے ہیں آقا اے صدیق، تیرے نبی کی حقیقت کو بجز تیرے رب کے کوئی سمجھا ہی نہیں۔ جو ساتھ میں رہنے والا نبی کی حقیقت کو نہ سمجھے، وہ آج کا مولوی نبی کی حقیقت کو کیا سمجھے گا؟ تو نبی کی حقیقت کو سمجھ نہیں پایا، خدا کی حقیقت کو کیا سمجھے گا؟ اللہ نے کہا میری معرفت چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو، مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، میرا ولی بننے کا تمہیں شوق ہے، اگر میری معرفت چاہتے ہو ان سے پوچھو، ان کی بارگاہ میں جاؤ جو میری خبر رکھتے ہیں، جو باخبر ہیں، جو میری خبر رکھتے ہیں۔ یہ خبر رکھنے والے کون ہیں؟ یہ باخبر لوگ کون ہیں؟ یہ باخبر لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ باخبر لوگ انبیاء ہیں، یہ باخبر لوگ صلحاء ہیں، یہ باخبر لوگ اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی و پرہیزگار ہیں۔ آج آپ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں، یہ وہ ہے جو اللہ کی خبر رکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جائیں گے سمجھو آپ کو خدا مل جائے گا، سمجھو آپ کو خدا ملے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی معرفت چاہتا ہے، رب سے ملنا چاہتا ہے، رب سے دوستی کرنا چاہتا ہے، رب کا ولی بننا چاہتا ہے، رب کا پیارا بننا چاہتا ہے۔ رب کہتا ہے میرا پیارا بننے کے لیے ڈائریکٹ نہ آ، میرا محبوب بننے کے لیے ڈائریکٹ نہ آ، مولا کن کے پاس جاؤ، کن کے پاس جانے سے تیری معرفت حاصل ہوگی، کن کی بارگاہ میں جانے سے تیرا قرب حاصل ہوگا، کن کی بارگاہ میں جانے سے تیری دوستی حاصل ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے ان کی بارگاہ میں جا جو باخبر لوگ ہیں، ان کی سنگت میں بیٹھ جن سے میں پیار کرتا ہوں، ان کے صحبت اختیار کر جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ والے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ والے اللہ کی یاد میں محو رہتے ہیں، مستغرق رہتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں جاؤ گے خدا نصیب ہو جائے گا، خدا مل جائے گا۔ اس لیے کہ فرمایا گیا ولی وہ ہے جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ولی وہ ہے جنہیں دیکھو تو خدا یاد آئے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، گانا بجانا کر رہے ہیں، ڈھول تماشے کر رہے ہیں، نہیں نا، یہاں بیٹھے ہیں نام ان کا لے رہے ہیں، یاد خدا کی آ رہی ہے سبحان اللہ، یاد خدا کی آ رہی ہے سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا یہ اللہ والے ہیں، ان کی صحبت ان کی معیت کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کل کو کوئی کہے کہ بھائی آپ لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ لوگ اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ملتا کیا ہے، جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم نے کہا قرآن کہتا ہے الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی معرفت چاہیے، رحمان سے دوستی کرنا چاہتے ہو، رحمان سے پیار کرنا چاہتے ہو تو رحمان کے ان نیک بندوں سے مل جو اللہ کی خبر رکھتے ہیں، جو رحمان کی خبر رکھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے آپ کے ہمارے لیے۔ اب سنیں اللہ فرماتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا بھائی وہ بھی تو ہماری طرح ہے نا بھائی، ان کے لیے آپ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ مثال دے کر سمجھا رہا ہے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ فرماتا ہے میرے بندو سنو میں مثال دے رہا ہوں، مثال دے کے تمہارے دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال دے کے بتا رہا ہے عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، عبدا مملوکا ایک بندہ ہے، زر خرید بندہ ہے، غلام ہے، اس کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کا کوئی وقار نہیں ہے۔ عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کی، کوئی اس کی عزت ہی نہیں ہے، کوئی اس کی عزت ہی نہیں ہے، کوئی قدر ہی نہیں ہے، وہ غلام ہے، زر خرید غلام ہے، اسے غلام بنایا گیا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اپنا مقام نہیں ہے۔ فرمایا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ومن رزقناہ منا،
اور ایک وہ بندہ ہے جسے ہم رزق دیتے ہیں. مثال دے کر سمجھے اللہ تعالیٰ. سنیں آپ لوگ ایک دم توجہ سے. لوگ کہتے ہیں نا وہ بھی تھے ہماری طرح چلے گئے, ان کا عرس کرنے کی کیا ضرورت ہے, میلاد کرنے کی کیا ضرورت ہے, فاتحہ کھانے کی کیا ضرورت ہے, اشرف الفقہاء ناگپور میں ہے, آپ چوپڑا سے ان کا ایسا کر رہے ہیں, کیا ضرورت ہے, وہ ہماری طرح ہے. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں, ایک وہ غلام, ایک وہ انسان ہے, وہ بھی میرا ہی بندہ ہے, وہ زر خرید غلام ہے, اس کی کوئی قدر نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہے, وہ زر خرید غلام ہے. اور ایک وہ ہے ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, جسے ہم دے رہے ہیں, جسے ہم عطا کر رہے ہیں, رزقا حسنا, اچھی رزق عطا کر رہے ہیں, اپنی طرف سے دے رہے ہیں, اسے ہم مال دے رہے ہیں, اسے ہم دولت دے رہے ہیں, اسے ہم عزت دے رہے ہیں, اسے ہم شہرت دے رہے ہیں, اسے ہم مقام دے رہے ہیں, اسے ہم اسٹیٹس دے رہے ہیں. ایک وہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں, اور ایک وہ ہے جسے ہم دے رہے ہیں, جسے ہم عطا کر رہے ہیں. عمر رزقناہ منا رزقا حسنا, رزقا حسنا کے بعد کہا فہو ينفق منہ, اور جب ہم دے رہے ہیں تو وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے. جب تک پوری آیت میں بیان نہیں کروں گا آپ کے ذہن میں بات آئے گی نہیں. پوری آیت کو بیان میں اس لیے دھیرے دھیرے کر رہا ہوں, ایک ایک ورڈ آپ کے ذہن میں اتر جائے. اللہ کہتا ہے ایک وہ ہے جو زر خرید غلام ہے, جس کی کوئی قدر نہیں, کوئی قیمت نہیں, لا یقدر علی شیء, کوئی قدر, کوئی قیمت نہیں, اس کا کچھ ہے ہی نہیں اپنا, وہ غلام ہے. اور ایک وہ ہے جسے ہم عطا کر رہے ہیں. اللہ وہ ہے جسے ہم عطا کر رہے ہیں. اور فہو ينفق منہ, اور ہمارے دیے ہوئے میں سے جو ہم عطا کر رہے ہیں اسی میں سے وہ خرچ کر رہا ہے. ہاں, اسی میں سے وہ خرچ کر رہا ہے. اور خرچ بھی کیسے کر رہا ہے؟ قرآن نے یہ بھی کہا فَيُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, چھپا کے بھی دے رہا ہے اور دکھا کے بھی دے رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ والے, اللہ نے انہیں مقام مرتبہ عطا کیا ہے, اور اللہ نے جو عطا کیا ہے, اب اللہ کی عطا سے یہ نیک بندے ہم اور آپ گنہگاروں کو عطا کر رہے ہیں. اللہ کی عطا سے یہ ہم اور آپ کو گنہگاروں کو عطا کر رہے ہیں. اور کیسے کر رہے؟ قرآن کہتا ہے فَوَا يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, چھپا کے بھی دے رہے ہیں اور ظاہر کر کے بھی دے رہے ہیں. ولی کی بارگاہ میں جایا, دعا کرے, بظاہر ایسا لگتا ہے دعا قبول نہیں, واپس آئے مگر عالم یہ ہوا ہمارا کوئی کام ہو گیا. سبحان اللہ. اجمیر جا کر کے آئے, لوگوں نے دیکھا خالی ہاتھ گیا تھا, خالی ہاتھ واپس آیا, لیکن جب گھر آیا کوئی بیمار تھا, شفا پا گیا. جب گھر آیا مال بہت کچھ نہیں تھا گھر میں, مالوں کی فراوانی آ گئی. یہ چھپا کر دینا ہے, یہ چھپا کر دینا ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں گئے تھے خالی ہاتھ, آئے ہو اجمیر سے خالی ہاتھ, گئے تھے ناگپور, آئے ہو خالی ناگپور سے, کیا دیا تمہیں؟ اشرف الفقہاء نے. ہم نے کہا نادار یہ نہ پوچھ کیا دیا, جب ہم گئے تھے دل اطمینان نہ تھا, دل کو اقرار نہ تھا, دل کو اطمینان نہ تھا, لیکن جیسے ہی مزار اشرف الفقہاء پر حاضری دی, عالم یہ ہے دل کو قرار آ گیا ہے. سبحان اللہ. دل کو تسکین مل گئی ہے. سبحان اللہ. گئے تھے خالی ہاتھ, لیکن جب واپس لوٹے ہیں گھر کی پریشانی رفو چکر ہو گئی ہے. چھپا کر دینا ہے. یہ میں نہیں کہتا, کل کو کوئی نہ کہہ دے ہم اپنے سے بناوٹی بول رہے تھے, قرآن کہتا, قرآن 14واں پارہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ. کہا فَوَا يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, چھپا کر بھی. کوئی آیا کٹر دل کا تھا, دیکھتا ہوں دیتے کہ نہیں دیتے ہیں, آیا بیٹا یہ پریشانی ہے, ابھی کہا نہیں, کہا جا واپس چلا جا, گیا پریشانی ختم ہو گئی. یہ دکھا کر دینا ہے. یہ اللہ والے چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی دیتے ہیں. کہا فَوَا يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی, ظاہر کر کے بھی. اس کے بعد اللہ تعالی ہم سے سوال کر رہا ہے. سبحان اللہ. هل يستوون سرًا وجهرًا, هل يستوون, بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں؟ ہاں, یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی,
یہ میں نہیں کہہ رہا. کل کو کوئی کہیں گے حضرت تم کہہ رہے تھے، میں نہیں، تو قرآن کہہ رہا ہے. مثال میں نہیں دے رہا، رب دے رہا ہے. ایک وہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں نا ارے وہ بھی ہماری طرح، ہماری طرح. ارے نادان تمہاری طرح کیسے؟ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اللہ کہتا ہے لوگو نفس مطمئنہ حاصل کرو، اطمینان والی نفس حاصل کرو. راضیۃ مرضیہ، اس مقام پر پہنچو جس مقام پر پہنچنے کے بعد رب تم سے راضی ہو جائے اور تم رب سے راضی ہو جاؤ. راضیۃ مرضیہ، پہلے کہا نفس مطمئنہ، پھر کہا راضیہ کے مقام پر، پھر کہا مرضیہ کے مقام پر، اس کے بعد کہا فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. اب میرے بندوں میں شامل ہو. مولا اگر کوئی نفس مطمئنہ حاصل نہ کر پائے تو کیا تیرا بندہ نہیں ہے؟ اگر کوئی راضیہ کے مقام تک نہ پہنچے تو کیا تیرا بندہ نہیں ہے؟ کوئی مرضیہ کے مقام تک نہ پہنچے تیرا بندہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کافر ہے کیا تیرا بندہ نہیں ہے؟ بے شک کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، مومن بھی اللہ کا بندہ ہے، صالح بھی اللہ کا بندہ ہے، گنہگار بھی اللہ کا بندہ ہے. سب اللہ کے بندے ہیں، مگر بندوں میں فرق ہے. مگر بندوں میں فرق ہے. اللہ کہتا ہے ان مقام، ان اسٹیج کو جب تم پہنچ جاؤ گے، ان مقام کو حاصل کر لو گے، اللہ فرماتا فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ. مولا یہ کون سے بندے ہیں؟ کہا یہ میرے نیک بندے ہیں، یہ میرے ولی ہیں، یہ متقی بندے ہیں، یہ پرہیزگار بندے ہیں. پتا یہ چلا گنہگار کی الگ کیٹیگری ہے، نیکوکار کی الگ کیٹیگری ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، مگر بندے میں فرق ہے. ہمارا گنہگار ہے، اشرف الفقہاء نیکوکاروں کے لسٹ میں آتے ہیں. اللہ نے کہا مثلا عبد مملوک لا یقدر علی شیء، ایک وہ جس کی کوئی قدر نہیں، زر خرید غلام، اور ایک وہ ہے جسے ہم عطا کر رہے ہیں. ایک وہ ہے جسے ہم عطا کر رہے ہیں اور ہمارے عطا کرنے پر وہ عطا کر رہا ہے. سبحان اللہ. آج کہتے ہیں کہ بھئی کیسے دے رہے ہیں؟ میں نے کہا اللہ انہیں دے رہا ہے، وہ ہمیں دے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ہم نے عطا کی، اللہ نے انہیں دی ہے. مقام مرتبہ اللہ نے دی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ پھر وہ انہی میں سے خرچ کرتے ہیں. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی. پھر کہا یستوون، بتاؤ کہ دونوں برابر ہیں؟ بتاؤ دونوں برابر ہیں؟ آج اگر کوئی کہے کہ برابر ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ بتا دونوں برابر ہیں. ایک عقل رکھنے والا، ایک شعور رکھنے والا، ایک ہوش و خرد رکھنے والا، ایک تہذیب و تمدن رکھنے والا انسان کہے گا نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جب سنی نے کہا دونوں برابر نہیں تو پکار اٹھا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. سنی نے کہا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اس لیے کہ ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں، دونوں کو برابر نہیں مانتے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر اللہ آگے فرماتا ہے الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، فرمایا بلکہ اس میں اکثر ایسے ہیں جو یہ باتیں نہیں جانتے. یہ پوری قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے پوری. اللہ خود فرماتا ہے دونوں برابر تو نہیں ہے، کچھ جانتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. اور جو نہیں جانتے تو کہا بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر وہ ہے جو نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے ان کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا؟ سبحان اللہ. اللہ فرماتا 15واں پارہ سورہ کہف میں من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت کے راستے پر ہے. من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت کے راستے پر ہے. ومن یضلل، اور اللہ جسے گمراہ کرے، اللہ جسے گمراہ کرے فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو پھر آپ دیکھو گے ان کا کوئی مرشد نہیں ہے، ان کا کوئی مرشد نہیں ہے.
پتہ یہ قرآن کہہ رہا ہے جن کے مرشد ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جن کے مرشد نہیں ہے قرآن کہتا وہ گمراہ ہے۔ ہاں ابھی تو بات اسی پہ چل رہی ہے، ابھی تو شروعاتی موقع ہے۔ میں تو چاہ رہا ہوں کہ جی بھر کے آج آپ سے گفتگو کروں، سنیں گے آپ لوگ انشاءاللہ۔ ہاں جب آپ لوگوں کو لگے کہ بھائی اب ختم کرنا تو بول دیجیے، ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے، قرآن نے تو کہا من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت کے راستے پر ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے گمراہ کر دے ان کا کوئی۔ اب مرشد کن کے یہاں ہے؟ پیر و مرشد کن کے یہاں ہے بھائی؟ ہمارے یہاں ہم لوگ پیر و مرشد کا نام لیتے ہیں تو دل سینہ جو ہے نا کھل جاتا ہے، دل جو ہے نا ہمارا باغ باغ ہو جاتا ہے، سینہ چوڑا ہو جا رہا ہے۔ ہمارے جیلانی میاں سرکار آئے ہیں سبحان اللہ، حضور اشرف الفقہاء آئے ہیں سبحان اللہ، جو ہے تاج الشریعہ آئے ہیں سبحان اللہ، سینہ ہمارا چوڑا ہو جاتا ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے میں ہیں، اور جن کا دل سکڑ کر بالکل کریلے کی طرح ہو جائے، کالا ہو جائے، سمجھ جانا کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بھی قرآن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اس کا آپ کوئی مرشد نہیں پائیں گے۔ ایک بات یہ، اللہ والوں سے پیار وہی کرتا ہے اللہ جسے توفیق دیتا ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، وہی پیار کرتا ہے، دوسرے نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالی جبرائیل کو بلاتا ہے، اور جبرائیل کو بلا کر کہتا ہے جبرائیل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی پیار کر۔ ہاں پتہ یہ چلا بندے سے اللہ پہلے پیار کرتا ہے، بندے سے اللہ پہلے پیار کرتا ہے، بندے کے اندر اللہ توفیق دیتا ہے محبت کی، نمازوں کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، نیک عمل کی، محبت کے بنا پر تو دیتا ہے نا۔ ہاں محبت کرتا ہے تو یہ توفیق دیتا ہے، پھر بندہ ایسا کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرنے لگتا ہے۔ ہاں تو پہلے بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، اس کے بعد بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اور جب اللہ بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، تو بھی ان سے پیار کر۔ جبرائیل امین اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ حکم دیتا ہے جبرائیل آسمان دنیا میں ندا کر دو، آواز لگا دو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان دنیا کے فرشتوں تم بھی فلاں بندے سے محبت کرو۔ آسمان دنیا کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے اے جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کرتا ہے، آسمان دنیا کے فرشتے کرتے ہیں، زمین پر آواز لگا دو، ندا کر دو فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، جبرائیل پیار کرتے ہیں، تمام فرشتے پیار کرتے ہیں، اے دنیا میں رہنے بسنے والوں تم بھی فلاں بندے سے پیار کرو۔ اب دنیا میں جب یہ ندا لگائی جاتی ہے، آواز لگائی جاتی ہے، ہر ایک شخص اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور اشرف الفقہاء مہاراشٹر کے نہیں ہیں، حضور اشرف الفقہاء یو پی کے رہنے والے ہیں، ہاں یو پی کے رہنے والے ہیں، مہاراشٹر میں آئے دین کی خدمت کی خاطر، دین کی خدمت کی خاطر ہے، یو پی کے آئے مہاراشٹر میں، مگر نام ہے پوری دنیا میں سبحان اللہ۔ سری لنکا والے اشرف الفقہاء کو جانتے ہیں، مانتے ہیں،
امریکہ والے جانتے ہیں، مانتے ہیں، ڈربن والے جانتے ہیں، انگلینڈ والے جانتے ہیں، فیجی والے جانتے ہیں، یورپ والے جانتے ہیں، ہالینڈ والے جانتے ہیں، ایمسٹرڈم والے جانتے ہیں، ساؤتھ افریقہ والے جانتے ہیں، ہندوستان کا کونا کونا اشرف الفقہاء کو جانتا ہے۔ کس بنا پر؟ کس بنا پر؟ ارے بھائی ہمارے یہاں کا کوئی منسٹر ہو، حیدرآباد کا ہو، مہاراشٹر والے اسے نہ جانے، بنگال والے اسے نہ جانے، بہار والے اسے نہ جانے، تمل ناڈو والے اسے نہ جانے، حالانکہ وہ سرخیوں میں آتے رہتا، ٹی ویوں میں آتے رہتا، ویڈیو میں آتے رہتا، مگر جانتے نہیں ہے ہندوستان کا ایک منسٹر کو ہندوستان کا رہنے والا نہیں جانتا، حالانکہ وہ ویڈیو میں آتا، ٹی وی میں آتا، جو خبروں میں آتا، لیکن مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ نہ ویڈیو میں آتے ہیں نہ ٹی وی میں آتے ہیں۔ امریکہ والے بھی جان رہے ہیں، سیریا والے بھی جان رہے ہیں، انگلینڈ والے بھی جان رہے ہیں، جاپان والے بھی جان رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کس بنا پر جانتے ہیں؟ تو اس بنا پر جانتے ہیں وہ جو اللہ نے کہا تھا میں محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو محبت کر، آسمان والے محبت کرتے ہیں، زمین والے تو محبت کر۔ جب یہ ندا دی گئی، یہ ندا کو جن جن لوگوں نے سنا سب کے سب اشرف الفقہاء سے پیار کرنے لگے، سب کے سب اشرف الفقہاء سے پیار کرنے لگے۔ ہم نے جبرائیل کی آواز پہ لبیک کہی ہے۔ جب جبرائیل نے کہا نا میں پیار کرتا ہوں، خدا پیار کرتا ہے، فرشتے پیار کرتے ہیں، زمین والوں تم بھی پیار کرو، تو اس آواز کو اللہ نے جس کے مقدر میں چاہا اس کے ذہن میں اتارا، اس کے خیالات میں، اس کے تصورات میں اللہ نے اتارا، ان کے دلوں میں محبت پیدا کی۔ تو جب محبت پیدا کی تو محبت والے اشرف الفقہاء سے پیار کرنے لگے۔ تو آپ جو پیار کرتے ہیں نا یہ جبرائیل امین کے ندا کی وجہ سے ہے، یہ جبرائیل امین کے ندا کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے ندا کی آواز لگائی اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی محبت کے لیے آپ کے دلوں کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے دلوں کو اپنے نیک بندوں کی محبت کے لیے چنا تو آپ کے دل میں اشرف الفقہاء کی محبت کی چنگاری بھڑکی۔ جب چنگاری بھڑکی محبت کرنے لگے، سبحان اللہ، پیار کرنے لگے، سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا من یہد اللہ فہو المہتد، اللہ نے ہدایت دی تو آپ سیدھے راستے پہ آ گئے، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہدایت دی تو آپ پیار کرنے لگے، سبحان اللہ۔ اللہ نے ہدایت دی تو آپ محبت کرنے لگے، اور اللہ نے جن کے دلوں میں اللہ والوں کی محبت کو نہ ڈالا وہ خامخواہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، وہ گمراہی کے راستے پہ چلنے لگے۔ پتہ یہ چلا اللہ والوں سے پیار کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے پر آنے کے مترادف ہے۔ اب رہی بات محبت کی، محبت ہو گئی، محبت اشرف الفقہاء سے ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں محبت کریں گے تو صلہ کیا ملے گا، محبت کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا، محبت کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ میں نے پہلے کہا قرآن مجید میں چھپا کر دیتے ہیں اور دکھا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے ملا کیا؟ تو ہم نے کہا قرآن سے پوچھو، سبحان اللہ۔ ایک وہ کتا، اصحاب کہف کا کتا، اللہ والوں سے پیار کیا، اللہ والوں سے محبت کی، ہے نا بھائی؟ تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کے بیٹھنے کی ادا کو بھی قرآن میں ظاہر فرما دیا، سبحان اللہ۔ کتا اللہ والوں کی بارگاہ میں کیسے بیٹھا ہے اس کے بیٹھنے کے طریقے کو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، سبحان اللہ۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مولا یہ قرآن جو ہے تیرا کلام ہے، اس میں نماز کے بارے بات ہو، زکوٰۃ کے تعلق سے بات ہو، روزے کے تعلق سے بات ہو، حج کے تعلق سے بات ہو، اعمال صالحہ کے تعلق سے بات ہو، ہمارے زندگی گزارنے کے تعلق سے بات ہو، نکاح کے تعلق سے بات ہو، خرید و فروخت کے تعلق سے بات ہو، ہم کیسے زندگی گزاریں اس کے تعلق سے بات ہو، مگر یہ کیا کتے کی بیٹھنے کی ادا کو بتایا جا رہا ہے؟ کتا بیٹھتا ہے بیٹھے، جیسے چاہے ویسے بیٹھے، اسے قرآن میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی آپ کے یہاں کتے نہیں بیٹھتے ہیں؟ بیٹھتے ہیں نا،
تو کیا سارے کتوں کے بیٹھنے کا تذکرہ آپ کتابوں میں لے کر کے آتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں کتا ایسا بیٹھتا ہے، فلاں کے یہاں کتا ایسا بیٹھتا ہے؟ لاتے ہیں کیا؟ نہیں لاتے ہیں نا۔ مگر اللہ تعالیٰ کتوں میں سے ایک کتے کے بیٹھنے کی ادا کو قرآن میں بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ بیان کر رہا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، سورہ کہف اللہ فرماتا ہے اور کتا غار کے دہانے اپنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا، سبحان اللہ۔ کتے کے بیٹھنے کی ادا کو اللہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ سوال کر پوچھے نا مولا کتے کے بیٹھنے کی ادا کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب ملے گا سوال کرنے والے سن، یہ کتا تو ہے مگر عام کتا نہیں ہے، یہ کتا میرے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہے، ولیوں سے پیار کرنے والا کتا ہے۔ اور جب پیار کیا ولیوں سے نا تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ ہاں یعنی اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ کتے کا ذکر ہو رہا ہے۔ بھائی آپ کے یہاں اگر کوئی مہمان آئے اور آپ کو فون کر دے کہ بھائی کھانا بنا کے رکھنا، اب آپ پوچھیں کہ بھائی کتنے لوگ آ رہے ہیں تو آپ کہیں گے بھائی ہم لوگ 3 ہیں، چوتھا ہمارا کتا بھی ہے۔ ایسا کہتے ہیں کیا؟ ہم لوگ 5 آدمی آ رہے ہیں، ساتھ میں ہمارا چھٹا کتا بھی ہے، ایسا کہتے ہیں کیا؟ نہیں کہتے ہیں نا۔ مگر قرآن مجید اللہ قربان جائے یہ ولیوں کی محبت کو سمجھے نہیں، اشرف الفقہا سے پیار کو سمجھے نہیں۔ اور اشرف الفقہا تو وہ ہیں جن کے تعلق سے حضور تعالی شریعہ فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی میں اگر مفتی اعظم مہراج کوئی ہے تو وہ مجیب اشرف کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ اعلیٰ حضرت، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ ذات کہہ رہی ہے، سبحان اللہ، جن کو وارث علوم اعلیٰ حضرت کہا گیا، سبحان اللہ۔ وہ ذات کہہ رہی ہے کہ اگر حقیقی معنی میں کوئی مفتی اعظم مہاراشٹر ہے تو وہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو یار کہ جنہوں نے حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے شب و روز کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ مفتی اعظم جن کے تعلق سے فرمایا گیا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ جو مفتی اعظم کی بارگاہ میں رہا ہو، ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا ہو۔ اور مفتی اعظم ہند کون ہے؟ ہمارے علاقے میں حضور مفتی اعظم ہند ایک بار دورے کے لیے آئے۔ اچھا حضور مفتی اعظم ہند کی ساری خوبیاں اگر ایک ذات میں دیکھنی ہو تو وہ ذات مفتی اعظم مہاراشٹر کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ تمام خوبیاں، صفاتیں تمام۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان سفر کرتے، تانگے میں سفر کرتے۔ ہمارے علاقے میں غریبی کا عالم بیل گاڑیوں میں سفر کرتے، چل کر کئی کلومیٹر چل کر سفر کرتے تبلیغ دین کی خاطر۔ اور یہی حال مفتی اعظم مہاراشٹر کا بھی، سبحان اللہ، کہ آپ نشیب و فراز علاقے میں، رتنا گیری کے علاقے میں نے سنا اللہ اکبر ان کے خلیفاؤں سے کہ ایسا علاقہ رتنا گیری کا علاقہ کہ کبھی اونچا کبھی نیچا، کبھی ڈھلان، کبھی جو ہے وہ گول گول راستے، پہاڑی جو ہے راستے، ایسے راستے میں آپ کئی کلومیٹر ان گاڑیوں میں چلے جو آج ہمارے یہاں شاید کے نادر ہی ملیں گے، جن کو ہم لوگ ایمبیسڈر کہتے ہیں۔ آج اس کو ہم لوگ کھٹارا گاڑی بولتے ہیں، اس پر بیٹھنا بھی نہیں چاہتے۔ آج کسی حضرت کے لیے آپ گاڑی بھیج دیں کہ ایمبیسڈر، تو حضرت کہیں گے نہیں میں نہیں آ رہا ان گاڑیوں میں، میرے لیے اے سی کی والی گاڑی چاہیے، ہے نا۔ مگر ایسی گاڑیوں میں آپ سفر کیے، بلکہ کئی کلومیٹر آپ چل کر سفر کیے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند ہمارے علاقے میں سفر پر ہیں اور چل کر جا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں عصا ہے۔ چلتے چلتے آپ نے ایک بیل کو دیکھا
اور دیکھنے کے بعد آپ دعا پڑھنے لگے، اور دعا پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا یہاں کسی کی موت آئی ہے۔ اللہ والوں کی بات بتا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں اللہ والے کرتے کیا ہے؟ ارے یہ لوگ اتقوا فراست المومنین، مومن کی فراست سے ڈرو۔ جب وہ دیکھتا ہے نا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں کسی کی موت آئی ہے۔ لوگوں نے کہا حضور یہاں تو ہم ہی لوگ ہیں، کس کی موت آئی ہے؟ سرکار نے کہا کسی نہ کسی کی موت تو آئی ہے۔ چلتے گئے آگے بڑھتے رہے، بیل نے کسی کو کچھ نہیں کیا۔ بیل دوڑتا ہوا گیا اور کھیت میں ایک آدمی کام کر رہا تھا، سینگ سے اسے مارا اور پیٹ کو پھاڑ دیا۔ سینگ ماری اور پیٹ کو پھاڑ دیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے کیسے معلوم کیا کسی کی موت آنے والی ہے، کوئی مرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا اس بیل کی سینگ پر ملک الموت مجھے نظر آیا، سبحان اللہ۔ اس بیل کے سینگ پر مجھے ملک الموت نظر آیا۔ وہ مفتی اعظم ہند، ان کے تربیت کردہ ہے، سبحان اللہ، ان کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہے، سبحان اللہ، ان کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنے شب و روز کو گزارا ہے، وہ اشرف الفقہا، ان کا کیا مقام ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ اشرف الفقہا کیا مقام مرتبہ ہوگا، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتے نے اللہ والوں سے محبت کی تو اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ وَيَقُولُ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا بھی تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، اگر 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا بھی تھا۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہتے ہیں کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا بھی تھا۔ پتہ یہ چلا جہاں جہاں یہ قرآن مجید میں ہے، جہاں جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ والوں کے ساتھ اللہ کے والوں کے صحبت میں رہنے والے اس کتے کا ذکر ہو رہا ہے، اس کتے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب سنیں، علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، ایک کتا اگر اللہ والوں سے پیار کرے، اللہ والوں سے محبت کرے، اس کے بیٹھنے کی ادا کو اللہ قرآن میں بیان کرے، ایک کتا اگر اللہ والوں سے پیار کرے، کتے کا ذکر قرآن میں آئے، ایک کتا اگر اللہ والوں سے پیار کرے تو کتا جنتی ہو سکتا ہے، تو ایک انسان اگر اللہ والوں سے پیار کرے تو انسان جنتی کیوں نہیں ہو جائے گا؟ اب سمجھنے کی پھر ہے، سمجھنے کی بات ہے، جنہوں نے سمجھا اللہ نے جسے ہدایت دی وہ صحیح راستے پر گامزن ہوتا چلا گیا، وہ محبت کرتا نظر آ رہا ہے، اور اللہ نے جسے ہدایت سے نہ نوازا، ہدایت سے سرفراز نہ کیا، وہ پھر اول فول بکتے نظر آتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ بھی وہی ہونے والا ہے جہاں غدار رسول کا ٹھکانہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں سے محبت کر کے ایک کتا جنتی ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک کتا جنتی ہو رہا ہے۔ ہم بھی اللہ والوں سے پیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ والوں کے صحبت، ان کی معیت اور ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارا بھی بیڑا پار فرما دے گا۔ اور ایک چیز اور، اللہ والوں سے پیار کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارا بیڑا پار فرما دے گا۔ حدیث پاک میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جن سے محبت کرتا ہے ان کا حشر، یعنی ان کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ، انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ اشرف الفقہا سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا حشر اشرف الفقہا کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور، اشرف الفقہا سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کا حشر اشرف الفقہا کے ساتھ ہوگا، تو کیا کہیں ایسی بشارت ہے کہ ان سے پیار کرنے کی وجہ سے آپ بخشے جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں،
امام احمد بن حنبل نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے مسجد نبوی شریف میں نہیں آئے، مطلب آ رہے تھے، نماز پڑھتے اور چلے جاتے، صحابہ سے ملاقات نہیں کرتے۔ 3 دن کے بعد سرکار رکے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ 3 دن سے آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے ہم بے قرار تھے، یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ 3 دن سے ہم سے نہیں مل رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا بات دراصل یہ ہے، سرکار نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے میرے محبوب، آپ کی امت کے 70,000 ایسے میرے بندے ہیں جن کو میں نے بلا حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دی ہے۔ کتنے لوگ؟ 70,000 لوگ۔ سرکار فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، فریاد کرتا رہا، مولا یہ 70,000 سے کیا ہوں گے، 70,000 سے کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا میرے محبوب جاؤ ان 70,000 میں سے ہر ایک 70,000 کو لے کر کے بلا حساب کے جنت میں جائے گا، بلا حساب کے جنت میں جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں میں اور دعا کرتا رہا، مولا یہ 70,000 میں سے ایک 70,000 کو لے جائیں گے تو میری امت تو بہت زیادہ ہے، کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جاؤ ان 70,000 میں سے ہر ایک شخص 70,000 میں سے ایک شخص 70,000 کو لے کر کے بلا حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک اللہ کا ولی اپنے ساتھ 70,000 کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ کن لوگوں کو لے کر جائے گا؟ بلا حساب و کتاب کے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی اعمال تولے نہیں جائیں گے، میزان پر جو ہے اعمال رکھے جائیں، کچھ بھی نہیں، بلا حساب کے، بلا کتاب کے ایک ولی 70,000 کو لے کر کے جنت میں داخل ہوگا۔ اے اشرف الفقہا سے محبت کرنے والوں، اشرف الفقہا سے پیار کرنے والوں، نہ گھبرانا، غم نہ کرنا، تم اشرف الفقہا سے محبت کرتے رہو انشاءاللہ کل میدان محشر میں جب اشرف الفقہا کی نظر تم پر پڑے گی، رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا یہ چوپڑا کا رہنے والا مجھ سے پیار کرتا تھا، اللہ فرمائے گا میرا وعدہ ہے اے مجیب اشرف لے جاؤ اپنے ساتھ 70,000 کو بلا حساب میں نے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ جو حساب کتاب والے ہیں وہ تو الگ ہیں، وہ تو کسی نے پانی پلایا ہے، حساب و کتاب ہوگا، اشول فقہا کہیں گے مولا انہوں نے پانی پلایا تھا، اللہ فرمایا لے کر کے جاؤ۔ کسی نے نذرانے پیش کی تھی، اللہ کہے گا لے جاؤ۔ مولا وضو کے لیے پانی دیا تھا، اللہ کہے گا لے جاؤ۔ یہ تو جس کے اعمال تولے جائیں گے ان کی بات ہے، یہ ان کی بات ہے، یہ تو ان گنت ہے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ 70,000 وہ جائیں گے اشرف الفقہا کے ساتھ جن کا کوئی حساب نہیں ہونا، جو بلا حساب جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب کل کو کوئی یہاں کہہ سکتا ہے کہ اول سے کوئی آئے تھے اور کہہ رہے تھے اشرف الفقہا بلا حساب و کتاب کے 70,000 کو لے کے جائیں گے۔ اشرف الفقہا کیا ولی ہے؟ مجیب اشرف صاحب قبلہ کیا ولی ہے؟ میں نے کہا ولی ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ لوگ کہتے ولی ہونے کے لیے کرامتوں کا ہونا ضروری ہے، ولی ہونے کے لیے کرامتوں کا دکھانا ضروری ہے۔ میں نے کہا پانی پہ چلنا یہ ضروری نہیں ہے، ہوا میں اڑنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل کرامت کیا ہے؟ کہا اصل کرامت تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اصل کرامت تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کریں، معائنہ کریں، ان کے سرانے کو آپ مطالعہ کریں، آپ کو معلوم چلے گا، پتہ لگے گا کہ حضور ساری زندگی دین متین کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہے اور سب کچھ گوارا کیا، لیکن تقویٰ کو چھوڑنا کبھی گوارا نہیں کیا، تقویٰ کو کبھی ترک نہیں کیا، نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑا، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، تقویٰ کے دامن کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں تقویٰ کا دامن لیے رہے، تقویٰ کو نہیں چھوڑا۔ تو پتہ یہ چلا جو تقویٰ شعار لوگ ہوتے ہیں نا وہی اللہ کے بندے ہیں، وہی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں،
جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ تقوی شعار لوگ ہیں، وہ متقی لوگ ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ حضور مفتی اعظم مہاراج مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ یہ تقوی شعار ہے، متقی انسان ہے، پرہیزگار انسان ہے، اور پرہیزگار انسان ہی اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور جب اللہ کے ولی ہیں، ان کے دامن سے جڑے رہو گے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ وقت کافی ہو چکا ہے حضرات۔ جو میرا اصل موضوع ہے، میں نے ابھی اصل موضوع پر حضور اشرف الفقہاء پر بھی میں نے کچھ بات ہی نہیں کی۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، سب لوگ گھر جانا چاہ رہے ہیں اور مائک بھی اتنا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بس دو جملے میں آپ یہ سماعت کریں کہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کا اس دنیا سے رخصت ہونا دنیا سنیت کا ایک عظیم خسارہ ہے۔ کالپی شریف، ماہرہ شریف، مسولی شریف، دیوا شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف، یہ تمام خانوادے کے مشائخین اعظام کا متفقہ طور پر یہ کہنا ہے کہ حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ کا اس دنیا سے رخصت ہونا دنیا سنیت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، اور یہ خلا، یہ جگہ جلدی بھرنے والی نہیں ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو ان کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں، خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ اللہ والوں کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں چوپڑا کی سرزمین پر جب تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس کا یہاں پہ انعقاد ہوا تھا تو میں آیا تھا اور جسٹ حضرت کے بازو میں بیٹھا تھا۔ میں حضرت کی تقریر شروع ہوئی تو آصف رضا سیفی کہیں چلے گئے، مجھ سے کہا کہ مائک پر آپ بیٹھ جائیں۔ میں مائک پر بیٹھ گیا تھا، حضرت تقریر کر رہے تھے، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ سبحان اللہ کہوں یا نہ کہوں۔ بزرگوں کی بارگاہ اللہ اکبر، کہا ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجاد۔ ہاں تو جو ہے محبت کا تقاضا، میں ڈر رہا تھا لیکن قریب سے دیکھا تو اللہ اکبر، بس مجمع کی طرف میری نگاہ نہیں تھی، حضرت کی طرف نگاہ حضرت کے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ نور چھن چھن کر حضرت کے چہرے سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ خوبصورت، وہ وجیح چہرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جب کوئی پژمردہ دل، کوئی بے قرار دل ان کے چہرے کو دیکھ لیتا تو سکون حاصل ہو جاتا، دل کو قرار حاصل ہو جاتا۔ آج وہ چہرہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے روپوش ہو چکا ہے، لیکن ان کی محبتیں ہمارے سینوں میں آج بھی انگڑائیاں لے رہی ہے۔ ہم صبح قیامت تک جب تک دم میں دم باقی ہے ان کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کی یاد مناتے رہیں گے، ان کو یاد کرتے رہیں گے، اور یہی ہماری آخرت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارا نجات کا۔ بس اللہ والوں سے محبت کرتے رہیں، پیار کرتے رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کو غلطی ہو گئی ہو خدا قدر جبار اپنے حبیب کو اس لیے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں جو کچھ بولنا چاہ رہا تھا وہ صحیح معنی میں بول نہیں پایا، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی وفا کی تو دل کھول کر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔